سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس اور تحریک عدم اعتماد کے دن تصادم روکنے کی بار کونسل کی درخواست پر سماعت آج دوپہر 1 بجے ہوگی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ اٹارنی جنرل آرٹیکل 63A پر دلائل دیں گے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر معاونت کے لیے سپریم کورٹ بار کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ حکومت کی اتحادی جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ کراچی سے جمعیت علماء اسلام کا مارچ آج صبح 10 بجے سہراب گوٹ سے روانہ ہوگا۔ JUI کے مطابق مارچ کے ساتھ کنٹینرز بھی روانہ ہوں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے مارچ کا شیڈول تبدیل۔ بلوچستان سے مارچ 25 مارچ کو روانہ ہوگا، جبکہ خیبر پختونخوا سے قافلے 26 مارچ کو اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان قیادت کریں گے۔ مسلم لیگ ان کا مہنگائی مقابل مارچ 2 روز کے لیے مؤخر 24 کے بجائے 26 مارچ کو لاہور سے روانہ ہوگا۔ نواز شریف نے تاریخ میں تبدیلی کی اجازت دی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت آن لائن اجلاس میں مارچ کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ مارچ کے لیے نون لیگ کا کنٹینر تیار، مریم نواز اور حمزہ شہباز کنٹینر پر سوار ہو کر اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ ایئر کنڈیشنڈ کنٹینر میں کچن اور واش روم بھی ہے۔ چھت پر DJ سسٹم بھی نصب ہے۔ مارچ میں شرکت کے لیے کراچی سے نون لیگ کا قافلہ روانہ۔ پنجاب کانسٹیبلری کی مزید نفری اور گاڑیاں اسلام آباد پولیس کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب کانسٹیبلری کی 1000 نفری اسلام آباد پولیس کے حوالے کی جائے گی۔ 2 بختر بند گاڑیاں اور 5 قیدی وینز بھی اسلام آباد پولیس کے حوالے کی جائیں گی۔ اسلام آباد میں حکومت اور اپوزیشن کے جلسوں کے تناظر میں فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ بطور کسٹوڈین قومی اسمبلی وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے۔ آئین کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی رول 37 کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ لاہور ٹیسٹ کے چوتھے روز آج آسٹریلیا 134 رنز کی برتری کے ساتھ کھیل کا آغاز کرے گا۔ پاکستان کے سابق کپتان اور بیٹر اظہر علی کہتے ہیں پاکستان کو مشکل وقت کا سامنا ہے۔ میچ میں واپسی کے لیے آسٹریلیا کو جلد آؤٹ کرنا ہوگا۔ آخری ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستان کے بلے باز آسٹریلوی بالرز پیٹ کمنز اور مچل سٹارک کے سامنے بے بس نظر آئے۔ آخری 5 وکٹیں صرف 4 رنز کے اضافے سے گر گئیں۔ That was bang in front. It's that length again. Yeah, easy decision. Edge all good catch. Yeah, that might be another one. Up goes that finger. Yep. Got him. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان وائٹ بال سیریز کے لیے آسٹریلوی اسکواڈ کے 14 ارکان لاہور پہنچ گئے۔ وائٹ بال سیریز کے لیے ٹکٹس کی فروخت شروع۔ ون ڈے میچز کے ٹکٹ کی قیمت 500 سے 3000، جبکہ T20 میچ کے ٹکٹ کی قیمت 500 سے 4000 روپے مقرر۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ حکومت چھوڑنے کو تیار ہیں، استعفیٰ نہیں دیں گے، لڑائی ہونے دے، وقت بتائے گا استعفیٰ کون دے گا، وہ ہار ماننے والے نہیں۔ حکومت گر گئی تو چپ نہیں بیٹھیں گے، آخری گیند تک لڑیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان، کہا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپوزیشن کو سرپرائز دیں گے، ابھی تو لڑائی شروع ہوئی ہے۔ حکومت جائے یا جان جائے، عمران خان اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ عمران خان نے کہا نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا۔ نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی تھی۔ اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں۔ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جانور میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ آج تک ہمیں نہیں بتا سکا کہ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا۔ پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے، یہ جنگل کا قانون چاہتا ہے۔
اپوزیشن کو چوہا چوہا کہنے والا خود چوہا بن کر بھاگ رہا ہے، غیرت ہے تو عمران خان مقابلہ کریں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عمران خان کو چیلنج، کہا کہ عدم اعتماد میں کوئی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے۔ عمران اکثریت کھو چکے، حکومت ختم ہو چکی، کہا کہ عمران خان جانور کس کو کہہ رہے تھے آج تک بتا نہیں سکے۔ تحریک عدم اعتماد جمہوریت اور نیوٹرالٹی کے لیے امتحان ہے، کٹ پتلی کو نکالنے کے لیے ہر جمہوری طریقہ اپنائیں گے، مخالفین کو گلے بھی لگائیں گے، امپائر کی انگلی کا علاج انگوٹھے سے، ووٹ سے، جمہوریت سے کریں گے۔ جمہوریت سے کریں گے، امپائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھا سے کریں گے، ہم ووٹ سے کریں گے، ہم جمہوریت سے کریں گے۔ عمران خان کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کس سے استعفیٰ لینے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا چیف جسٹس کا استعفیٰ چاہیے؟ کیا آرمی چیف کا استعفیٰ چاہیے؟ کیا صدر پاکستان کا استعفیٰ چاہیے؟ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا ایک جلسے سے خطاب، کہا یہ شخص حواس باختہ ہو چکا ہے، اقتدار جاتا دیکھ کر پاکستان کے ادارے برباد کرنے پر تلا ہے۔ جو وزیر اعظم عدم اعتماد کا سامنا کر رہا ہو وہ نہ کسی کو ڈسمس کر سکتا ہے نہ استعفیٰ لے سکتا ہے۔ اسلام آباد میں 126 دن کا دھرنا نہیں دیں گے، اپوزیشن کا مقصد یہ بتانا ہے کہ پی ڈی ایم کی جڑیں عوام میں ہیں، بتائیں گے کہ عوام کی نبض کیا کہتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا جیو نیوز کے میزبان منیب فاروق کو انٹرویو، کہا کہ کل اگر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ترین گروپ سمیت سارے گروپ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ منحرف اراکین میں سے کوئی رکن ووٹ دینے کے بعد اپنی نشست سے محروم ہوا تو نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے گا۔ الیکشن کمیشن نے مالاکنڈ میں جلسے پر بلاول بھٹو کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ بلاول کو ہدایت کی گئی کہ وہ 25 مارچ کو خود یہاں اپنے وکیل کے ذریعے ڈی ایم او آفس مالاکنڈ میں پیش ہوں۔ بلاول کو یہ نوٹس انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سپریم کورٹ بار کے پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کی ایک ساتھ سماعت پر تحفظات کا اظہار، لارجر بینچ کی تشکیل پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ چیف جسٹس کو خط لکھا کہ جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے؟ بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں 4، 8 اور 13 نمبر کے فاضل ججز کو شامل کیا گیا، جبکہ آئین کے آرٹیکل 175/3 اور 180 میں سینئر ترین جج کا ذکر کیا گیا ہے۔ سینئر ترین جج سے مشاورت کے بغیر اقدامات سے ادارے پر اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا عمران صاحب کا آخری کارڈ اور سرپرائز ان کا استعفیٰ ہے، دھمکیاں نہ دیں، 172 ارکان پورے کریں۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا عمران خان مستعفی ہونے کا سرپرائز دے سکتے ہیں یا شاید عمران خان کو IMF کے پاس نہ جانے کا وعدہ یاد آیا ہے۔ پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا عمران نیازی کے ہاتھ میں استعفیٰ دینے کے سوا کوئی اور کارڈ نہیں۔ ملک میں مسلسل دوسرے روز 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ NCOC کے مطابق گزشتہ روز 30,054 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 0.69% رہی۔ 210 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 445 کورونا مریضوں کی حالت تشویشناک۔ بھارت کو 9 مارچ کے میزائل لانچ پر پاکستان کے سوالات کے جواب دینے ہیں۔ OIC ملکوں نے واقعے پر پاکستان کی تشویش سے اتفاق کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان، کہا افغانستان کے لیے ٹرسٹ فنڈ نے کام شروع کر دیا ہے۔ اسلاموفوبیا پر نمائندہ خصوصی کا تقرر کیا گیا۔ کانفرنس میں چین کے وزیر خارجہ کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ چین اسلامی دنیا سے روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ OIC وزراء خارجہ کی 48ویں اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ فلسطین، کشمیر اور دیگر چیلنجز سے نمٹنے کے لیے منصفانہ مقاصد کی حمایت کا اعلان۔ OIC سے باہر کے ممالک میں مسلم اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کا عہد۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے متفقہ فیصلے کے مطابق اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے 15 مارچ کو عالمی دن کے طور پر منانے اور خصوصی ایلچی مقرر کرنے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم۔ OIC ممالک نے دہشت گردی کی تمام جہتوں کو مسترد کرنے کا بھی اعلان کیا۔
सुल्तान जवियन में गंदम खरीदारी का टारगेट हासिल करने के लिए गंदम की जिले से बाहर नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। वादी कोयटा में दर्जा हरारत बढ़ने के साथ ही पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। साफ पानी की तलाश में शहरी मारे मारे फिरने लगे। शहरी इंतजामिया पानी फराहम करने में नाकाम। डेरा इस्माइल खान में थाना दराबन के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी, मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार खाना खाने के बाद वापस थाने आ रहे थे। कराची सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की लूट मार की कोशिश। शहरी की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक हो गया। नुमाइश चौरंगी के करीब से खातून की लाश मिली है। केलिए सोसाइटी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब करंट लगने से लड़का जाँ बहक हो गया। लाहौर में मुलजिम के साथियों की मुबैना फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस का रिवायती बयान सामने आ गया कि कत्ल में मुलविस मुलजिम को आलाए कत्ल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि मुलजिम के 3 साथियों ने फायरिंग कर दी। हमलावर फरार हो गए। तंबाकू नोशी से गुरेज, बेहतर ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल और रोजा रखने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, जिससे रमजान मुबारक में दीगर महीनों के मुकाबले में फालिज की केसेस कम होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजे रखने के जहनी और असाबी सेहत के लिए बेशुमार फवायद हैं। घबराहट, डिप्रेशन, पार्किंसंस और अल्जाइमर समेत कई नफ्सियाती बीमारियों में कमी होती है। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड। खिते में फजाई सबकत कायम करने वाले जेट-एम-सी लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। दूर मार, मिसाइल, आर्टिलरी, एयर डिफेंस समेत दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले हथियारों की नुमाइश। SSG कमांडोज का फ्री फॉल का शानदार मुजाहिरा। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने फ्लाई पास्ट की क़यादत की। खुद भी F-16 जंगी जहाज उड़ाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी वजीर खारजा वांग यी की मुलाकात। आर्मी चीफ ने चीनी वजीर खारजा के दौरे और पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत जारी रखने पर शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वजीर खारजा ने OIC वज़रा खारजा काउंसिल की मेजबानी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तपेदिक से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुर्बत और नाकाफी सहूलियात के बायस तपेदिक के मरज में इजाफा हो रहा है। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की आधी टीम 58 रन्स पर पेविलियन लौट गई। सिद्रा अमीन 32 रन्स बनाकर नुमाया रही। इंग्लैंड की कैथरीन ब्रेंट ने 3 विकेट ली। मुझे डर नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी हरीफ मुझसे जड़े, ना कि मैं उससे जड़ूं। मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैलेंजर्स सीरीज के मुकाबले पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फाइटर्स की शिरकत। खवातीन की भी जबरदस्त परफॉर्मेंस। शायकीन की बड़ी तादाद MMA और किक बॉक्सिंग फाइट से लुत्फानंदोज हुई। चीन में गिरकर तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। चीनी हुकाम के मुताबिक अब तक बोइंग 737 का एक ब्लैक बॉक्स मिला है। ये वाज़ेह नहीं कि वो डेटा रिकॉर्डर है या वॉइस रिकॉर्डर। चीन में पीर को मुसाफिर तैयारा जनूबी पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था। अमले और मुसाफिरों समेत तमाम 132 अफराद हलाक हो गए थे। कीव में रूसी फौज के हमले में रूसी खातून सहाफी हलाक हो गई। जर्मनी का 2000 से जायद टैंक शिकन हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 माह मुकम्मल। यूक्रेनी सदर ने दुनिया भर में रूस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन की सूरत हाल पर नेटो कॉन्फ्रेंस आज ब्रसल्स में होगी। अमरीकी सदर भी शरीक होंगे। ब्रसल्स पहुंच गए। न्यू चीफ ने कहा कि इजलास में 4 जंगी ग्रुप भेजने की मंजूरी दी जाएगी। ये ग्रुप बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया भेजे जाएंगे। रूस ने खबरदार किया कि नेटो दस्ता यूक्रेन आया तो रूस से बराह रास्त लड़ाई होगी।
امریکہ کی جانب سے نیو یارک میں موجود اقوام متحدہ کے 12 روسی سفارتی اہلکاروں ملک بدر کرنے کے اعلان کے بعد روس کا جوابی اقدام ماسکو میں تعینات متعدد امریکی اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم، فہرست امریکی سفارتی مشن کے صدر کو فراہم کر دی گئی۔ امریکہ نے روسی صدر کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا عندیہ دے دیا، روس کی مذمت۔ امریکی بائیڈن انتظامیہ چین پر مہربان، ٹرمپ دور میں مختلف چینی مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکس ختم کرنے کا اعلان، پہلے مرحلے میں 352 چینی مصنوعات پر اضافی ٹیکس ختم کیا جائے گا۔ برطانیہ، یورپ، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب میں بھی یوم پاکستان کی تقریبات، پاکستان ہائی کمیشن نئی دلی میں بھی قومی ترانے کی دھن پر پاکستان کا پرچم بلند، کل جماعتی حریت کانفرنس کا یوم پاکستان پر حکومت پاکستان اور عوام کو مبارکباد کا پیغام۔ لال قلندر جھولے تیرے میرے عشق کا لنگر، لال قلندر جیوے تیرے میرے عشق کا لنگر، لال قلندر جیوے جیوے سویا خدایاں جیوے سویا جیوے۔ صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے عرس کی تقریبات آج آخری روز، عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، دھمال اور لنگر کا سلسلہ بھی جاری۔ اسماعیل خان میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن میلہ سجایا گیا، منتظمین کا کہنے کہ گول گپے، دہی بڑے اور فاسٹ فوڈ بھی حفظان صحت کے مطابق بنائے جا سکتے ہیں، متوازن اور حفظان صحت کے مطابق کھانے پینے سے صحت مند پاکستان ممکن ہے۔